السلام علیکم، دس از عبدالرحمن. ویلکم بیک. پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی مارکیٹ کا ریویو لیتے ہیں. مارکیٹ نے جو پرفارم کیا اور سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی بات کریں گے. دیکھیں مارکیٹ نے آج جس طرح سے پرفارم کیا ہے بالکل ایک رینج باؤنڈ سچویشن میں، اور دیکھا جائے تو مارکیٹ نے تقریباً 300-350 پوائنٹ بھی پلس کیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اسٹاکس کی پرفارمنس بالکل ناگزیر سی تھی. کوئی ان کے اندر کوئی فلیکچویشن نہیں تھی، بلکہ ود لو والیوم کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تھے اسٹاکس. ٹھیک ہے، اب جہاں تک بات ہے کہ مارکیٹ پلس کلوز ہوئی 200 پلس اس وقت مارکیٹ کلوزنگ میں. ٹھیک ہے، لیکن اسٹاکس کی پوزیشن اتنی خراب ہے کہ جیسے 400 پوائنٹ مائنس میں کلوز ہوئی ہو مارکیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھیں جو میں بات کرتا ہوں خاص طور پر جو مینیپولیشن کے بارے میں، کہ انڈیکس کی جو مینیپولیشن ہے یہ بڑے ہی انٹیلیجنسی کے ساتھ، بڑے ہی طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، اور کس طرح سے بیوقوف بنایا جاتا ہے انڈیویڈیولز کو، ایک عام جو ہے انویسٹر کو، ایک عام ٹریڈر کو، اور انہیں کس طرح سے بورڈ فلکچویشن پر لگایا جاتا ہے، ڈسیو کیا جاتا ہے، اور ڈسیپشنز میں ان کو جو ہے نا دھوکہ دیا جاتا ہے. یہ سارے ٹولز ہیں، یہ مافیا کے ٹولز ہیں. ان کو وہ بڑے ہی طریقے کے ساتھ، بڑی ہی مہارت کے ساتھ یوز کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 200 پلس جو ہے اسٹاک انڈیکس کی کلوزنگ ہے. ٹھیک ہے، انڈیکس کی کلوزنگ 200 پلس پوائنٹ میں. اس کے اندر میرا خیال ہے کہ 90% اسٹاکس کو پازیٹیو کلوز میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ نہ پلس نہ مائنس، تھوڑے سے پوائنٹ نیگیٹو یا پلس میں ہوں تو اس میں چلیں سمجھ آتا ہے کہ زیادہ تر کچھ ہی اسٹاکس نیگیٹو کلوز میں آئیں. لیکن آج مارکیٹ نے سارا دن پازیٹیو جو ہے پرفارم کیا ہے، سارا دن پازیٹیو پرفارم کیا ہے. ان ون ٹائم بھی اس نے نیگیٹو جو ہے نا کوئی بھی پوائنٹ نہیں کیا، کہ ایک پوائنٹ بھی نیگیٹو نہیں کیا، پازیٹیو ہی پرفارم کرتی رہی، اور لاسٹ ٹائم تک اس نے پازیٹیو پرفارم کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کنڈیشن کے اندر جو ہم کہتے ہیں یہاں پر کہ دا بگیسٹ ٹول آف مافیا از مینیپولیشن آف انڈیکس. ٹھیک ہے نا، انڈیکس ہی ہے جو، دیکھیں ویسے تو ان کے بہت سارے ٹولز ہیں، لیکن جو سب سے سر فہرست جو آتے ہیں ان میں نمبر ٹاپ پر جو آ رہا ہے وہ انڈیکس ہے. ٹھیک ہے، انڈیکس کو مینیپولیٹ کر کے کس طرح سے بیوقوف بنانا. اب ایک اور چیز یہاں پر ہے نا، ٹھیک ہے، خاص طور پر یہ جو لیول ہے 42715، اس لیول پر جو ذہن سازی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت اسٹرانگ ہے بھائی، یہاں سے مارکیٹ نیچے نہیں آ پا رہی. یہ ایک ویسے ریئل فیکٹ بھی ہے کہ مارکیٹ ویسے بھی اسٹاک اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ ہوئے ہیں، اور مارکیٹ کے اوپر چلنے کا ہی ٹائم ہے. لیکن یہ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے جو مارکیٹ اس وقت نہیں چل پا رہی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں، جو پولیٹیکل جو چیزیں چل رہی ہیں ہمارے کنٹری کے اندر، ان کے جو بھی اثرات ہیں وہ ہماری مارکیٹ پر اس وقت واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ذہن سازی کی جا رہی ہے اس کو سمجھیے گا، جو کہ خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں سائیکلوجی آف مارکیٹ. ٹھیک ہے نا، جو سائیکلوجی آف مارکیٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں یہ ہے، اس کے بیک میں ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، گورنمنٹ جانے والی ہے، بہت سارے ایسے معاملات بن گئے ہیں کہ بالکل بھی 90% ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے گورنمنٹ کی فیور میں چیزیں نہیں آ رہی. تو اس کی بیس پر پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم شارٹ سیل میں آتے ہیں. فار ایگزامپل ایک عام جو انویسٹر، ایک عام جو ٹریڈر ہے وہ شارٹ سیل میں آتا ہے. اب اس کنڈیشن کے اندر بھی مارکیٹ کو پلس میں رکھنا اور پھر اسٹاکس کو جو ہے نیگیٹو میں رکھنا. ٹھیک ہے، انڈیکس کو پلس میں رکھ کر اسٹاکس کو پرفارم نہ کرنے دینا، اس کا ایک کلیئر میسیج یہ ہوتا ہے کہ شارٹ سیل پہ جو بھی آئے گا نا اس کو خوف میں مبتلا کر کے اس کو یہ کہنا کہ بھائی آپ یہاں سے جو ہے ڈاؤن سائڈ کے لیے ٹریڈ کر رہے ہو، آپ یہاں پر زیادہ سسٹین نہیں کر سکتے، ہم مارکیٹ کو نیچے لے جائیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، اس خوف میں کیا ہوتا ہے، شارٹ سیلر بھی ڈر کے ایگزٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں اب
یہ جو مائنس مارکیٹ ہوئی، ٹھیک ہے، اب جو حالات ہیں کنٹری کے اس میں تو انڈیکس ہو یا جو بھی مارکیٹ ہے وہ تو نیگیٹو ہی نظر آئے گی نا، ہمیں بھی آپ کو بھی، ٹھیک ہے، یہ سائیکولوجیکلی میں بات کر رہا ہوں کہ کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس صورت میں ہر عام انویسٹر، ہر عام ٹریڈر شارٹ سیل میں جائے گا، لیکن آج کے دن جیسے کہ کیا کہ 200 پوائنٹ پلس میں رکھ کے سارا دن مارکیٹ کو پلس میں رکھ کر بھی اسٹاکس کو نہیں پرفارم کرنے دیا، یعنی کہ شارٹ سیلر کو بھی انہوں نے پریس کیا ہوا ہے اور مینٹلی طور پر ڈسٹرب کیا ہوا ہے کہ مارکیٹ کسی بھی وقت چل پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ کو چلایا بھی نہیں جا رہا کہ بائر بھی جو ہے وہ بھی نہ آ پائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس وقت جیسے کہ آلریڈی میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ اٹریکٹیو ریٹس ہیں، اس وقت بہت سارے ایسے اسٹاکس ہیں جو کہ بہت ہی زبردست ریٹس دے رہے ہیں، تو بائر بھی اس وقت نہ آ پائے کہ مارکیٹ میں ٹریڈ تو کر رہی ہے، انڈیکس پرفارم کر رہا ہے لیکن اسٹاک پرفارم ہی نہیں کر رہے بلکہ نیگیٹو پرفارم کر رہے ہیں، تو یہ الگ ایک خوف پیدا کیا، تو بڑے ہی زبردست طریقے کے ساتھ مینیپولیشن کرتے ہوئے ذہن سازی یہ کی جا رہی ہے کہ مارکیٹ سے دور رہا جائے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے گرایا جاتا ہے مارکیٹ کو، جو ڈیلیوری والے ہیں ان کو بھی خوف میں لائیں کہ وہ اپنا مال بیچ دیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اوپر بائنگ کی ہوئی ہے، لیکن ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنے مال کو کیوں بیچیں، ٹھیک ہے، اس وقت جو ریٹس آ رہے ہیں وہ بیچنے کے نہیں ہیں، ویسے یہ میرا اپنا ایک جو ہے آئیڈیا ہے، آپ اپنے مطابق جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طرف سے جو گیم چلتی ہے مارکیٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ایک تو دیکھیں جو مینیپولیشن کا میں ورڈ یوز کر رہا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے، ہر اسٹاک مارکیٹ میں ورلڈ وائڈ آپ دیکھیں گے مینیپولیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتنے خطرناک طریقے سے مینیپولیشن کی جاتی ہے اس کو میں ذرا وہ ڈس اپیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ کے سامنے یہ چیزیں میں کلیئر کر رہا ہوں کہ کیا کیا طریقہ کار استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا بھی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کم سے کم اتنا بن جائے کہ آپ سمجھ سکیں چیزوں کو کہ کس کس طریقے کے ساتھ کیا کیا چیز ہوتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا اگر صرف نیوز کے اوپر ہی، ٹھیک ہے، اگر صرف نیوز کے اوپر ہی کام کیا جائے تو کبھی بھی، میں تو کہتا ہوں چند سیکنڈ بھی مارکیٹ میں سٹے نہیں کر سکتا بندہ، ٹھیک ہے، اگر یہ سوچ کر اگر اس بیس پر بندہ کام کرے کہ نیوز بیس پر کہ آپ کو مجھے پتہ ہے حالات ٹھیک نہیں ہے، میں اس بیس پر اگر شارٹ سیل پر آتا ہوں تب بھی مار کھاؤں گا، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی نیوز بیس پر مارکیٹیں نہیں چلتی۔ ہاں یہ وقتی طور پر ضرور ڈیزاسٹر آتے ہیں، جیسے کہ ابھی جو ہے معاملات کتنے خراب ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ یہ کنٹینیو ایک معاملہ چل رہا ہے، اس کو جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا تب تک مارکیٹ جو ہے اچھا پرفارم نہیں کر پائے گی، ٹھیک ہے، یہ ایک نیوز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک میٹر ہے، یہ ایک معاملہ ہے۔ نیوز وہ ہوتی ہے کہ چلیں کوئی ایک نیوز آ گئی، اچھی خبر آ گئی، اس کے اوپر مارکیٹ نے امپیکٹ لیا، پرفارم کر گیا، اچھا، ایک بری خبر آ گئی، مارکیٹ نے برا امپیکٹ لیا، اس نے نیگیٹو پرفارم کر دیا، ایک دن دو دن اور اپنے صحیح راستے پر چل پڑی، لیکن یہ جو معاملہ یہ نیوز بیسڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ڈسپیوٹ ہے، ایک میٹر ہے جو کہ ایک لانگ پیریڈ میں داخل ہو چکا ہے، اب یہ جب تک سولو نہیں ہوگا تب تک کسی نتیجے پر ہم بھی نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ غیر یقینی صورتحال ہے اور مارکیٹ جو ہے ٹیکنیکلی فنڈامنٹلی طور پر بالکل اس چیز کو آن نہیں کر رہی ہے، تو اس بیس پر ہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے اسکرپٹس میں بندہ جا سکتا ہے، کون سے اسکرپٹس ایسے ہیں جو کہ اپنے بالکل بہترین ریٹس پر ہیں تو ان میں جا سکتا ہے بندہ، یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھ سکتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ٹیکنیکلی جو بھی ہم نے مینیپولیشن کے بارے میں بات کی اور جس طرح سے ایز اے ویپنس چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک طاقتور مافیا ہے جو کہ ہولڈ کرتا ہے اسٹاک مارکیٹ پر ہر چیز پر، اس کے دیکھیں وہ اسٹاک بھی تب تک نہیں ہل سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے، ٹھیک ہے، آپ چاہے اس میں 10 لاکھ کا والیوم لے آئیں لیکن وہ الٹا نیگیٹو پرفارم کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جس پلیئر کے ہاتھ میں، جس پلیئر کے بس میں وہ اسٹاک ہے وہی اس کو آپریٹ کرتا ہے، وہی چلا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کہا میں یہاں پر یہ بات اسی بیس پر کر رہا ہوں کہ مینیپولیٹ وہ خود چیزوں کو کس طرح سے کرتے ہیں، وہ یہ ایک عام بندے کی سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی چاہیے سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر والیوم کی بات کریں، دیکھیں والیوم آج ورکنگ ڈے ہے، منڈے کا ہے، ٹھیک ہے، 47 ملین کے والیوم لگے ہیں،
کیا یہ والیوم ریگولر مارکیٹ کے ہونے چاہیے؟ ایسے بالکل نہیں ہونے چاہیے. اس منڈے کا دن ہے، ریگولر ڈے ہے، ورکنگ ڈے ہے، اس میں ایٹ لیسٹ جو ہے ایز اے روٹین بھی اگر بات کریں تو بھی کم سے کم جو ہے 100 ملین سے اوپر کا ہونا چاہیے والیوم بھی بہت کم آ گیا ہے، آ رہا ہے آج کل. ٹھیک ہے، تو آر ایس آئی بھی چلیں، آر ایس آئی تو پرائز کے اوپر اسٹرینتھ شو کرتا ہے، آر ایس آئی بھی کوئی اتنا خاص جو ہے اسٹرینتھ نہیں شو کر رہا ہے، سائیڈ ویز میں ہی چل رہا ہے. یہ تو چلیں ہم نے بات کی. اب سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی اگر بات کرتے ہیں، اوپر کا جو ریزسٹنس ہے، فرسٹ ریزسٹنس کی بات کر رہا ہوں، سیکنڈ بھی اس کا اوپر ہے، لیکن میں فرسٹ کی ابھی بات کروں گا 43,550. ٹھیک ہے، اراؤنڈ اسی کے 43,550 کے اراؤنڈ جو ہے اوپر کا ریزسٹنس ٹیسٹ کر سکتی ہے مارکیٹ. ٹھیک ہے، اور جو لو ہوگا وہ 42,980 کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آج کا لو ہے، اس سے 10-20 پوائنٹ اور مزید نیچے آپ رکھ سکتے ہیں. یہ سپورٹ ہے اس کی. ان دونوں میں سے جس طرف مارکیٹ فار ایگزامپل اس ریزسٹنس سے اوپر کا جو ریزسٹنس ہے، اس سے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے، تو یہ صرف انٹرا ڈے والے جو جانتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، وہ ان چیزوں میں کام کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا بندہ کام نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، اور اسے دور ہی رہنا چاہیے. انٹرا ڈے والے بھی میرا خیال ہے ایسی مارکیٹ سے فی الحال تھوڑا سا گریز کریں تو زیادہ بہتر ہے. سپورٹ کی بات کریں تو جو سپورٹ آپ کو بتائیے 42,980، اس سے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو نیچے جو پھر وہ پریویس جو لو ہے اس کو جو ہے چیک کریں گے. ٹھیک ہے، اب جو مینیپولیشن کے بارے میں نے کہا، ہم اس کو ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ پر جا کر دیکھتے ہیں کہ جس مینیپولیشن کی بات ہو رہی ہے وہ کتنی ریلائبل ہے. ٹھیک ہے، اب ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ میں ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے سامنے کہ اسٹاکس کی پوزیشن 200 پوائنٹ پلس ہے انڈیکس. سیمنٹ سیکٹر میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ جتنے بھی اسٹاک، ان میں سے تین اسٹاک سیمنٹ سیکٹر میں سے نیگیٹو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، انجینئرنگ سیکٹر میں سے اسٹاکس نیگیٹو جا رہے ہیں 2 اسٹاک، اور آٹو سیکٹر میں سے 3 اسٹاک نیگیٹو ہیں، 3 پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے، فوڈس میں سے 1 اسٹاک نیگیٹو ہے، باقی 3 پازیٹیو ہیں. فارما میں سے دیکھ سکتے ہیں آپ، فارما سیکٹر زیادہ اسٹاک نیگیٹو جا رہے ہیں، صرف 2 اسٹاک پازیٹیو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجی سیکٹر کو دیکھیں، زیادہ اسٹاک نیگیٹو جا رہے ہیں، صرف 2 اسٹاک پازیٹیو جا رہے ہیں. اگر انرجی سیکٹر کو دیکھیں 3 اسٹاک نیگیٹو اور کوئی 4 سے 5 اسٹاک پازیٹیو ہیں. اچھا، بینکس دیکھیں تو پورا بینکنگ سیکٹر نیگیٹو پرفارم کر گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے، اس کو دیکھ لیں آپ، بینکنگ سیکٹر پورا نیگیٹو پرفارم کر گیا ہے. مسلینیس میں دیکھیں تو آدھے نیگیٹو ہی ہیں، آدھے پازیٹیو ہیں. اسی طرح سے ٹیکسٹائل بھی 1 اسٹاک نیگیٹو. تو یہاں سے آپ ایک اندازہ لگائیں، آپ چیزوں کو سمجھیں کہ اگر 200 پلس میں مارکیٹ ٹریڈ کی ہے اور سارا دن پازیٹیو میں ہی ٹریڈ کرتی رہی ہے، تو ایٹ لیسٹ اسٹاکس کو کم سے کم زیادہ نہیں بھی پرفارم کریں اچھا تو، لیکن پازیٹیو تو کلوزنگ آنی چاہیے تھی نا. لیکن یہی بات ہے کہ 50% سے بھی زیادہ یا 50% اسٹاکس نیگیٹو، 50 پازیٹیو، تو کلیئر انڈیکیشن ہے کہ شارٹ سیلر یا پھر جو ہے کس طرح سے شارٹ سیلر کو جو ہے بیچ میں آنے نہیں دیا جا رہا، نہ اس کو کمانے دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے بائر کو جو ہے صحیح طرح سے ٹریڈ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. تو پینک سا پھیلایا جا رہا ہے، دہشت پھیلائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے، مارکیٹ کے حوالے سے، کہ غیر یقینی صورتحال ہے. آپ بھی، ہم بھی، سب یہی سوچتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں تو مارکیٹ کوئی کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، وہ اسی طرح سے کام کرے گی رینج باؤنڈ سچویشن میں، کبھی اپ اینڈ ڈاؤن، اور کبھی ٹریپ کرنا، ڈیسیو کرنا، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. اب سیکنڈ یہ کہ ٹائم فیکٹر رپورٹ میں ہم جائیں گے، اس میں دیکھیں گے کہ کتنے دن سے چیزیں پرفارم کر رہی ہیں. اس میں یہی ہے 3 دن سے، کیونکہ پچھلے 2 دن سے مارکیٹ نے نیگیٹو پرفارم کیا ہے، تیسرا دن مارکیٹ پازیٹیو رہی. اس میں آدھے اسٹاک جو ہیں وہ 3 دن سے نیگیٹو پرفارم کر رہے ہیں، اور 3 دن سے باقی کچھ اسٹاکس جو فرسٹ ڈے ہے وہ پازیٹیو میں آئے. بینکنگ سیکٹر دیکھیں 2 دن سے کنٹینیو نیگیٹو جا رہا ہے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سیمنٹ سیکٹر میں دیکھیں گے 3 دن سے کچھ اسٹاک نیگیٹو جا رہے ہیں، آج پہلا دن کچھ پازیٹیو ہو گئے. تو ایسا ہی ہے سلسلہ آج ڈیٹا اس میں ٹائم فیکٹر رپورٹ میں. اگر فارما سیکٹر دیکھیں تو 4 دن سے 3 دن سے کنٹینیو نیگیٹو ہی جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے اوورال مارکیٹ کی. اور دوسرا یہ ہے کہ واٹس ایپ نمبر ہے فار کانٹیکٹ، آپ جو ہے بات کر سکتے ہیں مارکیٹ کے حوالے سے، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو ہم نے مارکیٹ کے بارے میں جو بھی ابھی بات کی ہے وہ یقیناً جو ہے کافی حد تک آپ کو کلیئر ہوں گی چیزیں، اور سمجھنے میں بہت ساری چیزیں آسانی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس کو کنٹینیو رکھیں گے. جو بھی چیزیں نئی یا جو بھی چیزیں بات کرنے کے لیے ضروری ہوں گی انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.